النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک دو احادیث کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل ایمان کو اس آیت کریمہ اور ان احادیث نبویہ کا مفہوم و معانی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے. بلند آواز سے آمین کہیے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اتارا قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینہ میں. ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. قرآن حکیم صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، روح زمین پر بسنے والی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا قرآن حکیم کو.
اور قرآن حکیم کو بھی اتارا اللہ نے اپنے پیارے اور محبوب مہینے رمضان المبارک میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ جس کے ہم 2 روزے آج رکھ چکے ہیں، 8 دن باقی ہے اس کے۔ اولہ رحمہ، رحمت کا مہینہ۔ اوسطہ، درمیان والا عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ۔ وآخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں اتارا۔ سب سے پہلے غار حراء میں جو وحی اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے غار حراء میں، اور وہ وحی لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں، پہلی وحی کے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 عشروں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی۔ اس وقت ہم رحمت والے عشرے میں گزر رہے ہیں، اس کے بعد مغفرت والا عشرہ شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جہنم سے خلاصی والا عشرہ شروع ہوگا۔ اور اس پورے مہینے میں اگر ہم نے اس ماہ مبارک کو غفلت، سستی، بے اعتنائی سے گزار دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ روزے فرض کیے گئے تھے، روزے نہ رکھ سکا بغیر کسی وجہ کے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکا بغیر کسی وجہ کے،
نماز تراویح ادا نہ کر سکا بغیر کسی وجہ کے، اور ذکر اذکار بھی اس کی زبان پر جاری نہ ہوئے بغیر کسی وجہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور پھر اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، رمضان المبارک برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی برکتوں کو سمیٹنا، اکٹھے کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں کی گئی ایک ایک نیکی کا اجر، ایک ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 70 گنا زیادہ بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مبارک مہینہ ہے، ہر نیکی کا عمل جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا احساس، اس مہینے کی قدر و منزلت، اس مہینے کی قدر و منزلت اور اس کا احساس جو ہے احساس، وہ انسان کے اندر رمضان المبارک سے قبل ہی ذہن اور دل و دماغ میں پیوست ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس کی تیاری کی جائے۔ انسان سستی، کاہلی، بے اعتنائی کو چھوڑ کر کمر بستہ ہو جائے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے، جھولی پھیلا لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جھولی پھیلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اور بلغنا رمضان، اور ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پہنچ سکے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کی زندگی میں جب رمضان المبارک آئے تو پھر غفلت، بے اعتنائی، سستی
اور اللہ کے اس مہمان کی ناقدری، یہ اللہ کا جو مقدس مہینہ ہے، اس کی ناقدری اور اس کی ناشکری، اور صیام و قیام، روزے اور قیام اللیل، رات کے عبادت میں کھڑا ہونا، نماز تراویح میں، نماز تہجد میں، ان چیزوں سے بے رغبتی کے اوصاف نظیرہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب اوصاف رذیلہ جو ہے انسان کے اندر کم از کم رمضان المبارک جیسے مہینے میں انسان کے اندر ختم ہو جانے چاہیے۔ اس لیے کہ یہ اتنی عظمت، قدر و منزلت والا مہینہ ہے کہ اس کی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ایک ہی رات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی راتوں میں اتارا۔ بلا شبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اے روئے زمین پر بسنے والی انسانیت، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین اپنے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا ہر حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، شام کو لے کر طلوع فجر تک، نماز مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، اتنی بڑی عظمت والی جو 1000 مہینوں سے، بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ 1000 سالوں سے افضل ترین رات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین اللہ کے حکم پر زمین پر اترتے ہیں۔ کس لیے اترتے ہیں؟ ان اللہ کے مکرم لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو بخشش کا پروانہ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فقہاء و محدثین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لیلۃ القدر کی رات، اس کی تو فضیلت الگ بیان کی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات ہے۔
لیکن فقہا و محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہی قدر و منزلت کی ہے، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کی رات ہے، ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کی رات، اور اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے اس مقدس اور مبارک مہینوں کو پہچانا، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ایک دفعہ کسی شخص کو، یار بیٹھو ادھر آپس میں گپیں لگاتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، گپیں لگانے کا میرے پاس وقت نہیں، کہ کس وقت میرے مجھ پر بہت طاری ہو جائے اور میں اس وقت تمہارے ساتھ گپیں لگا رہا ہوں۔ میرا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ میری زندگی کا کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، میں کیسے تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو بزرگوں، کہ جو شخص اس ماہ کو پا لینے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالی اسے راہ جہاد میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی میں اپنی زندگی میں دوبارہ آنے والے رمضان المبارک کو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی جملہ عبادات کرتا ہے، تو وہ راہ جہاد میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دو صحابی دور دراز کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں نے اکٹھے اس اللہ کے دین میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی نسبت کے اعتبار سے بہت محنتی، عبادت گزار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی بالآخر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جو دوسرا شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ، وہ 1 سال بعد تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے، اور جنت کے دروازے کے اندر ایسے ایک شخص نکلا فرشتے کی شکل میں، اور 1 سال بعد فوت ہونے والے شخص کو اندر جانے کی اجازت دے دی جنت میں، جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بار وہ شخص نکلا اور اس دوسرے شخص کو جو پہلے شہید ہو گیا تھا، جو عبادت گزار بھی تھا اور جہاد میں بھی شہید ہوا تھا، اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اور مجھے فرمانے لگے، وہ بندہ جو جنت سے باہر آیا، یہ کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہیں اندر آنے کی سے دیر ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا جنت میں جانے کے لیے۔ وہ صحابی رسول سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صبح اٹھ کر وہ خواب اپنے دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں بیان کرنے لگے، اور بڑی حیرت کے ساتھ، اور صحابہ بھی بڑی حیرت کا اظہار کرنے لگے، یہ کیا قصہ ہے، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ جو پہلے 1 سال پہلے اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا، وہ عبادت بھی زیادہ کرتا تھا، اللہ کے دین کی آبیاری کی جد و جہد اور محنت بھی زیادہ کرتا تھا، اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، جبکہ 1 سال بعد فوت ہونے والوں کو پہلے بلایا لیا گیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ اپنے صحابہ کے درمیان یہ قصہ، یہ خواب جو ہے بیان کر رہا تھا، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے بھی سماعت فرمایا، اس کے بعد آپ نے جو کلمات فرمائے، آپ نے فرمایا کہ من ای ذالک یعجبون، من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ اس بات پر کیا تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اسی بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص جنت میں پہلے داخل ہوا، اور اس سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کہ پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، لیکن یہ دوسرا شخص جو 1 سال تک زندہ رہا، اس کی زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک آیا، اس کی زندگی میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک آیا، اور اس رمضان المبارک میں اس نے عبادتیں کی، روزے رکھے، اللہ کا ذکر بھی کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے لیلۃ القدر کی راتیں بھی پائی۔ لہذا عبادات کے اعتبار سے اس کے خزانے میں 1 سال کی عبادت زیادہ تھی، لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں پہلے داخل کیا، بعد میں وفات پانے والے کو۔ کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک دوبارہ آ چکا تھا۔ تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ کی رحمت تو پھر یوں برستی ہے، لیکن ادھر ہم ہیں کہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے، پھر پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا ختم ہو جائے گا، اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں لی گئی۔ نہ روزے رکھنے ہیں، بہت سارے وجوہات سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ رات کو قیام کرنا ہے نماز تراویح میں کھڑے ہو کر، کوئی نہ کوئی مجبوری سامنے رکھ کر، اگرچہ سرکش شیاطین باندھ دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن پورے سال کی جو اس کی محنت ہے وہ ہمارے دماغ میں جا گزی ہے، وہ نہیں ہٹتی۔ اور انسان کا ایک نفس اور شیطان والی وہ محنت وہ ہمارے دل و دماغ سے نکلتی ہی نہیں۔ لہذا ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو غیر معمولی سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گیا جی اگر روزے نہیں رکھے تو؟ کیا ہو گیا اگر رات کو تراویح نہیں پڑھی تو؟ ہماری مجبوریاں بھی تو بہت ساری لاحق ہیں، بہانے بنائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اللہ کو بنانے کی کوشش ہی سرے سے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ معاف فرمائے اب تو یہاں تک معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بیٹھ کر آپس میں مذاقیں اڑاتے ہیں رمضان المبارک کی، اور اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں بیٹھ کر۔ آپ نے دیکھا رمضان المبارک سے 1 دن پہلے پورے وطن عزیز میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، یالہ باری بھی ہوئی ہے، زلزلے کے جھٹکے بھی لگے ہیں۔ کیوں لگے ہیں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ گو مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ میں وہی قادر مطلق ہوں کہ سابقہ انبیاء کی امتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر الٹا پلٹ کر اس کو نیست و نابود کر دیا، نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ میں وہی رب ہوں۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیے، اپنے رازق کو پہچانیے، اور جس انداز سے سنا جا رہا ہے کہ طوفانی بارشیں اور یالہ باری، گندم کی فصل تیار ہو چکی ہے، پک چکی ہے، اتنی تیز جب یالہ باری ہوگی تو گندم بچے گی، کاٹ سالی آئے گی، مہنگائی بڑھے گی، ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیاں آئیں گی۔ کبھی ہم نے سوچا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گریبان میں سوچا، جھانکا؟ نہیں سوچا۔ اے روز ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں کہ جناب کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، مہنگائی کر دی گئی ہے،
انسانیت کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی نافرمانی کرنے لگو گے، جب تم یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو اپنے سینے سے لگا لو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے ظالم اور جابر حکمران مسلط کریں گے جن کے دل کے اندر رتی برابر تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے نا، کہ نہیں ہے سچا؟ جو کہتا ہے سچا نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بباد دہل یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی جب تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑ لو گے، یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے ظالم، ایسے جابر حکمران مسلط کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی، قحط سالی، آئے روز نئی نئی مصیبتیں، نئی نئی بلائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے زلزلے، طوفان، بارشیں۔ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، باران رحمت ہے، لیکن حد میں اگر بارش ہے تو باران رحمت ہے، اگر بارش بڑھ جائے تو پھر باعث زحمت ہے، فصلیں تباہ کر دیتا ہے اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب تم میرے ذکر سے اعراض کرنے لگو گے، منہ موڑنے لگو گے، تو سب سے پہلی اس دنیا میں سزا یہ ہے کہ میں تمہاری معیشت، تمہارے رزق تو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا۔ ہم رونا کس بات کا ہے؟ چیختے چلاتے پھر رہے کہ جناب کے حکمرانوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم و زیادتی نہیں کی، اس نے ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا فرمان کہ تمہارے اوپر ایسے ظالم اور ایسے فاسق و فاجر مسلمان اپنا حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، آج ہو گئے۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال بد کی وجہ ہے۔ اللہ کے گھر ویران پڑے ہیں، بازار آباد ہیں، ہوٹلوں پر 3 گھنٹے بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، ڈرامے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اگر 1 منٹ نماز تاخیر سے پڑھی جائے تو طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گفتگو میں اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھ کر 2 منٹ زیادہ کر دے تو گھڑی پہ گھڑی بار بار دیکھی جائے گی، تو جناب یہ تو نکمے لوگ ہیں، ان کو تو کوئی، ان کے پاس تو وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور ہوٹلوں پہ جا کر چائے پر گھنٹہ بیٹھ کر وقت ضائع کریں گے، اس کا احساس نہیں۔ معاشرے کے میں دیکھیں، آپ نے معاشرے میں اب اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھیں، ہوٹل میں اگر ہم بچوں کے لیے دودھ لینے گئے ہیں تو دودھ اگر اس کو دودھ آنے میں لیٹ ہے، تاخیر ہے، ہم آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر انتظار کر لیں گے۔ گھنٹہ لیٹ ہے تب بھی بیٹھے رہیں گے، اخبار بھی نہیں کریں گے، ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے، احساس نہیں ہوگا وقت کا۔ لیکن اللہ کے گھر میں آتے ہی ہم گھڑی بار بار دیکھنا شروع کر دیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو
کہ نماز ہماری لیٹ ہو جائے، 1 مہینہ 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کیا بولے گا ہمارا؟ اور سامنے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو مول صاحب کو کہیں زبان سامنے ان کے کوئی بات نہیں کہیں گے، باہر جا کر تبصرے کریں گے، اور یہ غیبت ہوتی ہے۔ غیبت عنوان دوسری طرف چلا جائے گا، اتنا بڑا گناہ، اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو اس کے منہ پر بات کہہ کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، یہ سنت ہے، یہ احسن اقدام ہے۔ اور صرف تنقید کرنا مقصود ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہم نے مجھ سمیت کسی نے ان سے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی ہے، جب تک ہم وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، قیامت کے روز اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جب ہم گناہ نہ کرتے ہو۔ زنا، شراب، چوری چکاری صرف یہی گناہ ہے؟ باقی جتنی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برخلاف جو بھی قدم اٹھائے گے وہ گناہ کبیرہ بھی ہے، گناہ صغیرہ بھی ہے۔ اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے، اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں رمضان المبارک کی جملہ عبادات کرنے کی، جملہ عبادات ادا کرنے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے پاس موبائل ہے وہ موبائل بند کر لیں، سنت پڑھنے نماز پڑھتے ہیں۔